بحمد اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے جو جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے کر تشریف لائے۔ پھر صحابہ کرام کے ذریعے یہ قرآن مجید ہم تک پہنچا۔ دنیا میں واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا ایک ایک حرف صحیح ہے۔ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے لفظ لفظ کو صحیح کہا جاتا ہو۔ یہ بات میں کئی بار آپ سے بیان کرتا رہتا ہوں۔ حدیث شریف کی کتابیں ہیں، ان کا درجہ قرآن شریف والا نہیں، کیونکہ جو لفظ جبریل علیہ السلام نے سرکار کو سنایا بالکل وہی لفظ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی زبر زیر میں بھی فرق نہیں۔ لیکن یہ جو حدیثیں ہیں نا، حدیثیں یہ لفظ لفظ سرکار کا نہیں۔ حدیث بخاری جمع ہو رہی ہے نبی کریم علیہ السلام کے 200 سال بعد، اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے۔ دیکھیے آج میں بیان کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جس کو میری تقریر لفظ بلفظ یاد ہو کہ پہلے یہ بولا تھا بعد میں یہ بولا۔ آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا، ذہین ہوگا تو وہ کہے گا آج مسئلہ یہ بیان ہوا ہے، لیکن وہ بیان اپنی زبان میں کرے گا، لفظ میرے نہیں ہوں گے۔ اچھا، جب لفظ بھی میرے ہوں اسے کہا جاتا ہے روایت باللفظ۔ اگر لفظ میرے نہ ہوں لیکن مطلب وہی ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو اسے کہا جاتا ہے روایت بالمعنی۔ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، بہت کم ہے روایت باللفظ، زیادہ تر ہیں روایت بالمعنی۔ کہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں کی ہر بات کو ہم قطعاً یقیناً صحیح نہیں کہتے، ان میں جھول ہیں، خواہ بخاری شریف ہی کیوں نہ ہو، اس میں جھول ہیں۔ ایک مسئلہ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا مسئلہ جو آج کل ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، ایک مولوی صاحب ہیں، نام تو لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہی ہیں، انہوں نے فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا تھا، فدق ہمارا حصہ ہے، ہمیں دو۔ جب سیدہ زہرا یہ مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطاب پر تھیں۔ 2 مرتبہ یہ لفظ بولا انہوں نے، جس وقت
جناب سیدہ زہرا فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں وہ خطا پر تھیں، یہ بات انہوں نے کہی، اس پر بڑا شور مچا ہوا ہے۔ اچھا، میری اپنی رائے میں، جو میری رائے ہے، جہاں تک میری ناقص عقل پہنچتی ہے، فدق کے مطالبہ کی بات تک نہیں ہوئی، یہ بس وہ بنائی گئی ہے بات، اور فدق کا مطالبہ ہوا تھا۔ لیکن چلیے ابھی میں اس طرف نہیں جاتا، مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے سیدہ نے فدق کا مطالبہ کیا تھا۔ دہرا دوں، میرے نزدیک کوئی مطالبہ نہیں ہوا، لیکن چلیے مان لیتے ہیں مطالبہ ہوا۔ لیکن جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بھی حضرت فاطمہ زہرا کا یہ مطالبہ کرنا خطا نہیں تھا، خطا نہیں تھا۔ وہ موصوف کہتے ہیں خطا پر تھیں، اور باقی علماء کیا کہتے ہیں، یہ مطالبہ خطا نہیں تھا۔ اب پرسوں ان مولوی صاحب کو سمجھانے کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے علماء کا ایک وفد ان کے پاس پہنچا، جن میں ان کے اپنے استاد بھی تھے، ان کا پیر خانہ بھی تھا، اور پردادا پیر خانہ بھی تھا۔ یہ سارے حضرات وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے آگے سے بقول ان حضرات کے کافی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ان علماء سے، جن میں ان کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میرا اس کمینے کے ساتھ کوئی استادی شاگردی کا تعلق نہیں ہے۔ اس طرح باقی علماء نے بھی اسی طرح اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا بندہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بدتمیزی کی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے نا، تو میں ہاتھ باندھ کر موصوف سے کہتا ہوں کہ ان علماء سے خود رابطہ کریں، اور ان سے رابطہ کر کے انہیں عرض کریں یہ ہے کاغذ، یہ ہے قلم، جو آپ کہتے ہو آپ لکھ دو، میں نیچے سائن کر دیتا ہوں۔ میں معافی بھی آپ سے مانگتا ہوں اور سائن بھی کر دیتا ہوں۔ سب سے اعلیٰ اور بہتر طریقہ یہ ہے۔ دیکھیے، علماء میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے کراچی میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت زیادہ علمی کام کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح بھی لکھی، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی، اور ظاہر ہے جو بندہ بولے گا وہی غلطی کرے گا نا، جس نے کبھی بولنا ہی نہیں وہ غلطی کیا کرے گا؟ جو لکھتا ہے وہی غلطی کرے گا نا، جس نے کبھی لکھا ہی نہیں اس نے غلطی کیا کرنی ہے؟ تو ان سے بھی چند باتیں غلط ہو گئیں، علماء نے محسوس کیا غلطی ہے۔ تو کراچی میں ہمارے ایک عالم دین ہیں جن کا نام ہے سید مظفر حسین شاہ صاحب، انہوں نے ہمت کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے کراچی بلوایا اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بزرگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، سیدی صاحب بھی اور سیالوی صاحب بھی۔ جب جا کے یہ آمنے سامنے بیٹھے، بڑوں کی عظمتیں بھی ہوتی ہیں نا، سیدی صاحب قبلہ نے کاغذ لیا، قلم لیا اور سیالوی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کی مہربانی،
یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، جو چاہیں آپ لکھ دیں، میں نیچے سائن کر دوں گا۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، واہ واہ، لو جھگڑا ختم ہو گیا۔ سیدی صاحب کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ گئی۔ تو موصوف سے میں کہتا ہوں آپ سے بہت بڑی غلطی، ایک تو مسئلہ آپ نے غلط کیا، دوسرا آپ نے ان علماء کا احترام نہیں کیا۔ تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کا قد مزید بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کی انا، آپ کی ضد آپ کو اپنے اساتذہ کے قدموں میں جانے سے روکتی ہے تو پھر گھر بیٹھے ہی 2 لفظ کہہ دیں کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ سیدہ زہرا خطا پر تھیں، یہ بیان کرتے وقت میں خود خطا پر تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ 2 لفظ کہہ دیں آپ، تب بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کے دل میں، علماء کے دل میں آپ کا احترام وہ نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ جو مسئلہ بیان آپ نے غلط کیا ہے، اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ پھر ایک رستہ اور بھی ہے کہ آپ اگر بضد ہیں تو پھر آپ مناظرہ کر لیں، اس بات پر آپ چیلنج دے دیں علماء کو کہ میں نے جو کہا تھا کہ سیدہ خطا پر تھی، میں اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، اور جو آپ کے مقابل علماء ہیں پھر وہ جس کو چاہیں گے آپ کے سامنے مناظرے کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر یہ سارے علماء مجھے حکم دیں کہ تو نے اس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سیدہ کے گھر کی گدائی کرنا شہنشاہی کا تاج پہننے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ ہم سیدہ کے گھر کی نوکری کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہوا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، دیر ہو رہی ہے، کہیں محسوس تو نہیں کر رہے آپ ہیں؟ سبحان اللہ، اتنی عمر ہو گئی ہے، میری 67 سال عمر ہونے والی ہے۔ یہ آوازیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، شیعہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے یہ غلطی کی تھی، خارجی کہتے ہیں مولا مرتضیٰ نے یہ غلطی کی تھی، لیکن آج تک میرے کان میں یہ آواز نہیں پڑی تھی کہ کبھی سیدہ نے غلطی کی تھی۔ سیدہ زہرا پاک کے بارے میں کبھی میرے کان میں یہ بات نہیں پڑی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 آپشن رکھے ہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میدان خالی ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، اور جن کے بچوں کے صدقے میں جنت ملنی ہے یار، اور جن کے گھر کی گدائی جو ہے، اور جن کے نوکروں کے گھر کی گدائی جو ہے وہ باعث شرف ہے، باعث فخر ہے، تم ان کے بارے بات کرتے ہو کہ سیدہ نے خطا کی تھی، وہ خطا پر تھی۔ چلو پھر ایک رستہ میں تمہیں اور بتا دیتا ہوں کہ اٹھ کر نہ رات غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس کا ثواب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرو 2 رکعت کا، پھر سجدے میں گر جاؤ اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، رب العالمین اس کرائسس سے مجھے نکال۔ اگر تمہاری تار ادھر جڑ گئی نا، اور واقعی صدقے دل سے تم نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دی
کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں کوئی نہ کوئی رستہ ضرور سجھائے گا۔ ان 3 رستوں میں سے کوئی رستہ سجھائے یا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے کوئی اور رستہ سجھائے۔ ہاتھ جڑوا لو، ضد پر نہ اڑو، ضد پر نہ اڑو۔ اہل سنت کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، مزید نقصان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ہمیشہ، دیکھو نا اصل میں گدائی ہے سرکار کی، اور یہ بندے کی فطرت ہے، جو محبوب ہوتا ہے نا، پھر جو چیز اس کو پیاری ہوتی ہے نا وہ بندے کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ سرکار کو کتنی پیاری تھیں اپنی شہزادی، کتنی پیاری تھیں۔ اور ہم تو اہل بیت کی محبت بھی اس لیے کرتے ہیں، ان کی گدائی بھی اس لیے کرتے ہیں، ہمارے آقا کی اولاد ہے نا۔ صحابہ سے بھی وفا اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کے صحابہ ہیں، وگرنہ ہمارا تو اور کوئی مرکز ہے ہی نہیں۔ اصل مرکز ہے اللہ، اور اس نے کائنات کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کو ہمارا مرکز بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سیدھے رستے پر رکھے۔